مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو خلق کرنے کا ایک ہدف، ایک گول، ایک ایم، ایک مقصد بتایا، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی کمپنی اگر کوئی چیز بناتی ہے تو بنانے سے پہلے بتاتی ہے کہ میں نے اس چیز کو کیوں بنایا۔ مثلاً گلاس ہے، گلاس کس چیز کے لیے بنا؟ تاکہ انسان پانی، جوس، کوئی بھی لکوڈ کی چیز گلاس کے اندر ڈالے اور پیے۔ تو اب جس شخص نے اس گلاس کو ڈیزائن کیا تو وہ اسی اعتبار سے ڈیزائن کرے گا۔ مثلاً اس کے اطراف میں جو چیز ہے وہ ایک سرکل پر مبنی ہے اور اتنی شارپ اور تیز بھی نہیں ہے کہ انسان ہونٹوں پہ رکھے تو ہونٹوں کو تکلیف آیا کٹ جائے۔ آپ کبھی کوئی ایسا گلاس نہیں دیکھیں گے جو چھری کی طرح بنا ہوا یا نیڈلز کی طرح سوئیاں سوئیاں ہوں اس کے اطراف میں، تو آپ کہیں گے یہ کیسا گلاس؟ میں پانی پیوں گا تو ہونٹ کیا ہو جائیں گے؟ زخمی ہو جائیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا گلاس ہے، جس نے اس کو ڈیزائن کیا تو اسی اعتبار سے اس نے ڈیزائن کیا۔ اس کے اندر پانی جانا ہے، کتنا پانی جانا ہے، گلاس کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ آج آپ کوئی جوس یا کوئی کافی بھی لینے جائیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ کون سا سائز چاہیے، ریگولر چاہیے، بڑا چاہیے، میڈیم چاہیے۔ تو یہ سائز بھی انہوں نے انسان کے اسٹمک کے اعتبار سے رکھیں۔ ہاں، کوئی ہٹا کٹا کوئی امریکن جائے گا بڑے قد والا جس کا پیٹ بھی ماشاءاللہ بڑا ہو تو وہ بڑا مگ لے گا، بڑے سائز والا لے گا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سائز بھی رکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ جائے، کوئی ٹینیجر جائے تو اس کے سائز کا اعتبار سے۔ تو ہر چیز میں آپ دیکھیں ایک میتھ ہے، ہر چیز کو اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو خدا نے جب کائنات کو ڈیزائن کیا تو کس کے لیے کیا؟ انسان کے لیے کیا۔ ایون جو انسان کی باڈی ہے اس کو ڈیزائن کیا تو اس اعتبار سے کیا۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ پروردگار عالم نے مثلا مجھے 5 انگلیاں دی ہیں تو ایک انگلی کو چھوٹا کیوں رکھا، ایک انگلی کو بڑا کیوں رکھا۔ ہر شے کے پیچھے کیا ایک میتھ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امیجن کریں فور 1 منٹ کہ اگر خدا یہ انگوٹھا ہمیں نہ دیتا، صرف یہ نہ دیتا، تو ہم کھانا کھاتے تو چمچ پکڑنا مشکل ہوتا۔ آپ کبھی بغیر انگوٹھی کے اپنی قمیص کا بٹن بند کر کے دکھائیں، ایک بٹن آپ سے بند نہیں ہوگا۔ جب تک انگوٹھا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، لیکن جب انگوٹھا کٹ جائے خدا نخواستہ اس وقت آپ کو پتا چلے گا میں کتنے کام ہیں جو ابھی کر نہیں سکتا۔ کوئی وزنی چیز اٹھانی ہے انگوٹھا کام آتا ہے، بٹن باندھنا ہے انگوٹھا کام آتا ہے۔ خواتین کچن میں اگر سالن بناتی ہیں تو چمچ آپ کیسے پکڑو گے اگر آپ کا یہ ایک انگوٹھا نہ ہو؟ کبھی سوچا خدا نے میری پوری پیشانی پہ بال نہیں دیے، صرف آنکھوں کے اوپر ابروؤں پہ بال دیے ہیں تاکہ جب پیشانی سے پسینہ بہے تو یہ ابرو اس پسینے کو کیا کر دیں؟ روک دیں۔ منہ کا پانی خدا نے میٹھا بنایا، سویٹ ہے۔ آنکھوں کا پانی خدا نے سالٹی بنایا، نمکین ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ 1 منٹ کے لیے سوچیں اگر منہ کا پانی نمکین ہوتا تو ہمارا منہ کیا ہو جاتا؟ خشک ہو جاتا۔ اور آنکھوں کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو آنکھیں کیا ہو جاتی؟ جم جاتی۔ آپ کینیڈا کی سخت ترین سردی میں جائیں، ہاتھ جم جاتا ہے، بدن جم جاتا ہے، آنکھیں نہیں جمتی۔ یعنی آپ -0 میں چلے جائیں اور -20 میں چلے جائیں، پورا بدن جم جائے گا، فریز ہو جائے گا، بٹ آپ کی آنکھیں فریز نہیں ہوں گی، کیونکہ آنکھوں کا جو اللہ نے جنس بنائی ہے، جو مٹیریل ہے، وہ چربی سے بنا ہوا ہے۔ جس طرح آپ سرکے میں چیزیں رکھتے ہو تو وہ سالٹی ہوتا ہے نا، تاکہ ان کی ایج چیزوں کی بڑھتی ہے۔ اچار بناتے ہو وہ سالٹ میں ہوتا ہے، یا سرکے کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ آنکھ سالٹی رہے گی، یہ چربی ہے، تب تک اس کی بقا رہے گی۔ منہ کے پانی کو کیا بنایا؟ میٹھا بنایا۔ آنکھ کے پانی کو کیا بنایا؟ نمکین بنایا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہاتھ کے پیچھے کی جو کھال ہے خدا نے یہاں ہمیں ایکسٹرا اسکن دی ہے، لیکن اس طرف کوئی ایکسٹرا اسکن نہیں ہے۔ یعنی فنگرز کے آگے دیکھو گے تو یہاں کوئی بھی ایکسٹرا اسکن نہیں ہے، لیکن یہاں جب آپ دیکھو گے تو یہاں آپ کو کیا دی ہے؟ ایکسٹرا اسکن۔ یہاں کیوں دی؟ کیونکہ آپ نے ہاتھ کو بند کرنا ہے
اور کھولنا ہے تو یہاں ایکسٹرا اسکن کا ہونا ضروری تھا، لیکن انہوں نے پچھلی طرف مڑنا نہیں ہے، تو یہاں خدا نے ایکسٹرا اسکن آپ کو نہیں دی ہے۔ ہر چیز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے جو خدا نے انسان سے کیا کرنا ہے، کام کو لینا ہے۔ انسان کے کان فلیٹ نہیں ہوتے، آپ کے کانوں میں کرو ہیں۔ آج جا کے پوچھیں کانوں میں کرو کیوں ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں اگر انسان کے کان فلیٹ ہوتے تو جو ساؤنڈز، جو وائسز آپ کے کانوں تک آتی، آوازیں آتی، آپ کو آواز تو آتی پر آپ کو یہ نہ پتہ چلتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ایگزیکٹ لیفٹ سے آ رہی ہے یا رائٹ سے آ رہی ہے۔ یہ کرو بتاتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہر شے جو خدا نے بنائی اس کے اندر ایک ڈسپلن رکھا، اس کے اندر ایک نظم رکھا، اس کے اندر ایک ضبط رکھا، ایک سائنس کی۔ اب جس بدن میں خدا اتنی سائنس رکھے، جس بدن کو اتنے سلیقے اور طریقے سے بنائے، کیا اس وجود کو ایسے ہی بنا دیا، بغیر کو ایسے ہی بنا دیا، بغیر کسی ایم کے، بغیر کسی مقصد کے کہ دنیا میں آؤ، مار دھار کرو، کھاؤ پیو اور آخر میں مر کے چلے جاؤ، کہ کہے میں نے سورج تیرے لیے بنایا، یہ مون، یہ زمین، یہ گلیکسیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے خلق کیا۔ بھئی میرے لیے کیوں کیا؟ تو یقیناً میں نے کوئی اتنا بڑا کام کرنا تھا جس کے لیے خدا نے سب کچھ میرے لیے بنایا۔ اب پروردگارہ تو نے مجھے کیوں بنایا؟ آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تو خدا کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ لیکن اب جو کانسیپٹس اور مس کانسیپٹس ہیں، اس نے پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیونکہ دین اسلام آیا عربک میں، اور ہم نے اپنے بچوں کو فرینچ، انگلش، تھوڑی بہت گجراتی تو سکھا دی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو عربک نہیں سکھائی۔ اب ورڈز عربک میں ہیں، جب تک مجھے عربی نہیں آئے گی تو میں سمجھوں گا کیسے دین کو؟ آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے بٹ اس کو انگلش نہیں آتی، آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ سائنسدان بنے، فزکس میں سب سے آگے جائے، لیکن اس کو لینگویج نہیں آتی۔ لینگویج نالج نہیں ہے، لینگویج ایک ٹول ہے۔ آپ نہیں بول سکتے مجھے انگلش آتی ہے تو میں بہت بڑا عالم ہوں، تو یو کے چپڑاسیوں کو بھی انگلش آتی ہے، امریکہ کے بھنگیوں کو بھی انگلش آتی ہے۔ تو انگلش آنا کمال نہیں ہے، انگلش ایک ٹول ہے۔ آپ کو انگلش آئے گی، آپ انگلش بک سمجھ سکو گے، انگلش موویز سمجھ سکو گے، انگلش میں سپیچز اور مجالس یا تقاریر سمجھ پاؤ گے۔ اسی طرح اردو علم نہیں ہے، اگر اردو آئے گی، ہندی آئے گی تو آپ کے پاس وہ ونڈو ہے جس چیز کے ذریعے آپ چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب الحمدللہ آپ لوگوں نے تو محنت نہیں کی، لیکن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی اور اے آئی کے زمانہ آ گیا ہے، تو آہستہ آہستہ ودن 5 to 10 ایئر جو لینگویج کا بیریئر ہے یہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ مطلب دنیا میں جتنی بھی لینگویجز ہیں، ایسے ڈیوائسز آ گئے، کان میں لگا دیا، بن جا کسی بھی لینگویج میں بات کرے، یعنی یہ بیریئر الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے۔ جو ذمہ داری والدین کی تھی اب وہ ذمہ داری اے آئی آپ کی کیا کرے گا؟ پوری کر دے گا۔ تو لینگویج بیریئر بن گیا، اور لینگویج صرف لینگویج نہیں، اس لینگویج کے اندر پورا کلچر ہے، پوری ثقافت ہے۔ اب جس کے بچے کو مثلاً آپ کا والد، آپ کی والدہ گجراتی بولتے ہیں، آپ کے بچے کو گجراتی نہیں آتی، آپ اس کو فرینچ آتی ہے، اس کو انگلش آتی ہے، گجراتی نہیں آتی، مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ کی والدہ فون کرے گی، بچے سے بات کرانی ہے، بچے کو آتا ہی نہیں، تو یہ اپنی دادی سے، گرینڈ مدر سے کیا ہو جائے گا؟ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ یہ گرینڈ فادر سے کیا ہو جائے گا؟ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ یہ اپنی آنٹیز اور اپنے خالہ اور اپنے ماموں سے کیا ہو جائے گا؟ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ اسکول کی ٹیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، فرینڈس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، موویز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سب کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے۔ لیکن وہ جو آپ کے بڑے خاندان کے ہیں جنہوں نے اس بچے کو تہذیب، ایک سویلائزڈ بچہ بنانا ہے، یہ ان سب سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ اس سے نقصان کس کا ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ اور آج یہ ثابت ہو چکا ماڈرن سائیکولوجی میں کہ جن کے بچے زیادہ سے زیادہ لینگویجز میں بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو لیول نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے، جو بچہ ملٹیپل لینگویجز میں بات کرتا ہے۔ آج کچھ ایسے اسکولز بھی کھلے ہیں دنیا میں جو 5 6 لینگویجز بچوں پہ کام کرتے ہیں۔ تو لینگویج ایک ٹول ہے جس ٹول کے ذریعے آپ کی علم، نالج اور بکس تک زیادہ سے زیادہ اپروچ ہو سکتی ہے۔ اب کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تھی،
ہم نے تقسیم کر دیا کہ جناب یہ مدارس دینی ہیں اور یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے. اب جس بچے نے ڈاکٹر بننا ہے اس کا مطلب اس نے دینی تعلیم نہیں پڑھنی. اب جس بچے نے انجینئر بننا ہے اس کا مطلب اس نے دینی تعلیم نہیں پڑھنی. لیکن دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو آپ دیکھتے ہیں ایجپٹ میں الازہر کے نام پہ کھلی، وہ یونیورسٹی ایسی نہیں تھی. اس میں جس نے ڈاکٹر بننا ہے اس نے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ ریلیجن اسٹڈی بھی کرنی ہے. جس نے انجینئر بننا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے دین کی تعلیم بھی پڑھنی ہے. کیسا سیٹ اپ بنایا انہوں نے؟ مثلاً 10 فیکلٹیز ہیں. یہ انجینئرنگ کی فیکلٹی ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کی فیکلٹی ہے، یہ فزکس کی ہے. ساری فیکلٹیز بن گئیں. بیچ میں انہوں نے ایک فیکلٹی بنائی دین کی فیکلٹی. اب اگر یہ ڈیلی 10 یونٹ اپنی فیلڈ کے پڑھے گا تو 2 یونٹ جا کے دین کی تعلیم بھی پڑھے گا. تبھی الازہر سے نکلا ہوا ڈاکٹر بھی دین کو جانتا ہے. تبھی الازہر سے نکلا ہوا انجینئر بھی دین کو جانتا ہے. میں نے یہ ٹھان لیا کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے، لائر بنانا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میں معاشرے کو، سوسائٹی کو ڈاکٹر تو دے رہا ہوں، لیکن یہ ڈاکٹر متقی بھی ہے کہ نہیں، یا ڈاکٹر کی جگہ پہ ایک کسائی بن جائے. آج جب ہمارے بچے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو بیس آف سلیکشن کیا ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ انکم ہو میرا بچہ اسی فیلڈ میں جاتا ہے. کہ آج پاکستان اور انڈیا میں ہو اکثر لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر، کیونکہ فیسز کیا ہیں ڈاکٹرز کی؟ ہائی فیسز ہیں. نیت ہی خراب ہو گئی ابتدا میں. میں نے نیت یہ بنائی کہ میں نے پیسہ بنانا ہے اور بیس آف دا پیسے پہ میں فیلڈ کو چوز کر رہا ہوں. اب نیت خدمت کہ میں ہیومینٹی کو سرو کروں، میں انسانیت کی خدمت کروں، میں ثواب کماؤں. خدا نے کیا بتایا؟ انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے. میں 4 ایئرز 5 ایئرز 8 ایئرز ڈاکٹر بننے گیا، میرا مقصد ہی غلط بن گیا کہ میں نے کیا بنانا ہے؟ پیسہ بنانا ہے. تو پیسہ تو ہیرون بیچنے سے بھی آ سکتا ہے نا، پیسہ تو تجارت سے بھی آ سکتا ہے نا. تو سوال ہے میں اگر ڈاکٹر ہوں، یہ اگر تاجر ہے، تو ہم دونوں کے ایکشنز میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی پیسہ بنا رہا ہے، آپ بھی پیسے بنانے کے لیے گئے ہو. لیکن اگر یہاں پہ نیت عبادت بن جائے، اور عبادت نیت تب بنتی ہے جب آپ اس بچے کو دین سکھاتے ہو. آج معاشرے میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، دیندار ڈاکٹرز کی کمی ہے. انجینئرز کی کمی نہیں، دیندار انجینئرز کی کمی ہے. پولیس کے شعبے میں انسپیکٹرز اور اے ایس پی اور ڈی ایس پیز کی کمی نہیں، دیندار پولیس والے کی کمی ہے. پولیس والا تو بن گیا لیکن راشی بنا، ڈاکٹر تو بن گیا پر کسائی بنا، انجینئر تو بن گیا پر ایسا انجینئر جو ایسی بلڈنگ کھڑی کرے پیسے کے چکر میں، اور 5 سال میں ہی ساری بلڈنگ نیچے آ جاتی ہے. تو وہ جو طریقہ بنایا گیا کہ ساری فیکلٹیز ہوں، بیچ میں ایک فیکلٹی ہو کہ یہ کم از کم دن میں 1 گھنٹہ دین بھی تو جا کے پڑھے. لیکن جب برٹن نے سسٹم لایا تو ان برٹن کی سب سے زیادہ مدد انہوں نے کی مولویوں نے کر دی. 2 سبجیکٹ بنا دیے، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم. کہ جس نے دنیا پڑھنی ہے وہ یونیورسٹی جائے گا، جس نے دین پڑھنا ہے وہ کہاں جائے گا؟ مدرسہ جائے گا. اب سوسائٹی میں 100 بچے ہیں، 100 تو پھر بھی ایک ریشو کم بتا رہا ہوں، اگر 1000 بچے ہیں تو 1000 بچوں میں سے 999 بچے کہاں جاتے ہیں؟ یونیورسٹی جاتے ہیں. ایک بچہ کہاں جاتا ہے؟ مدرسہ جاتا ہے. تو مطلب 1000 بچوں میں ایک بچہ دیندار بننے جاتا ہے، 999 بچے کہاں جاتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے. اب ہم نے کہا بچہ ڈاکٹر تو بن گیا، اسے دیندار کیسے بناؤں؟ پھر ہم نے کہا سینٹر بناؤ، پھر سیٹرڈے سنڈے کلاس رکھو. پھر اس کا ہم نے نام رکھ دیا مدرسہ مثلاً کلاس، کیونکہ اسکول میں تو دین اس نے پڑھنا نہیں، یونیورسٹی میں تو اس نے دین پڑھنا نہیں. اب میں نے کہاں بچوں کو کھینچ کے لانا ہے؟ مدرسے میں کھینچ کے لانا ہے. پھر بچہ نہیں آ رہا تو پھر ہم نے کہا کمیونٹی سینٹر بناؤ. فٹ بال کے بہانے، کرکٹ کے بہانے، ٹینس کے بہانے، سوئمنگ کے بہانے، ان ایکٹیویٹیز کے بہانے کم از کم جمع ہو جائے اور کیا سیکھ لے؟ دین. جب ٹیڑھا راستہ لیا تو سیدھے راستے کی ضرورت تو پڑ رہی ہے نا. پھر میں اس کے لیے مختلف چیزیں کریٹ کر رہا ہوں کیونکہ بیس ہی غلط تھا.
ادھر ہم نے مدرسے بنانا شروع کر دیے، ادھر یونیورسٹیاں بننا شروع ہوئی. اب ظاہر ہے بچہ مدرسے میں جائے گا تو ارننگ کہاں سے ہوگی اس کی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 مولوی ہمارے یہاں خوش رہتے ہیں، ایک تعویذ والا مولوی، ایک تقریر والا مولوی. اس کے علاوہ سارے مولوی پریشان ہیں. ہاں سارے پریشان ہیں. پھر آپ کو ایسے مولوی ملیں گے، کیونکہ بھائی پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، پیٹ کیسے پالے؟ پھر ایسے مولوی جن سے کفر کے فتویٰ دلواؤ $1 دو، بدعت کے فتوے دلواؤ درہم دو، دینار دو. پھر دین فروش ملا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ساری امت کے علماء سرمایہ داروں کے دروازوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ہم نے بیس کیا کر دیا؟ اس کا خراب کر دیا. ورنہ آپ جائیں چھٹے امام کے شاگردوں میں دیکھیں، جابر ابن حیان 7ویں امام کے شاگرد دیکھیں. میں نے پچھلے سال اشرا پڑھا تھا. موسٹ آف دم کرنسی کا کام کرتے تھے. موسٹ آف امام کے شاگرد جو اسٹوڈنٹس ہے، اسپیشلی امام موسیٰ کاظم، صراف بولتے ہیں جن کو، کرنسی کا کام کرتے تھے. یا قماش کپڑے کی دکان تھی اس کا کام کرتے تھے، یا تیل کا بزنس کرتے تھے. کبھی چھٹے امام کے زمانے میں آپ نے سنا کوئی مدرسہ تھا؟ 7ویں امام کے زمانے میں سنا کوئی مدرسہ تھا؟ نہیں. ڈیلی بیسس پہ جو تجار ہوتے تھے، جو کسبہ ہوتے تھے، وہی دن میں 1-2 گھنٹہ امام سے کیا آتے تھے؟ دین سیکھنے آتے تھے. کوئی حدیث کا علم سیکھنے آتا تھا، کوئی قرآن کی تفسیر سیکھنے آتا تھا، کوئی علم اخلاق سیکھنے آتا تھا امام معصوم سے، کوئی علم عرفان سیکھنے آتا تھا امام معصوم سے، ڈیلی بیسس پہ. آج ہمارا تاجر ڈیلی بیسس پہ کتنا دین سیکھتا ہے؟ آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں جب میں قم میں تھا، مظاہری فرماتے ہیں، پھر امام خمینی نے ان کو اصفہان بھیجا، تو ڈیلی غالباً ہر ڈیلی یا ہر ہفتے میں ایوری فرائیڈے مارننگ گزر خان میں ان کا درس اخلاق ہوتا تھا. اور درس اخلاق میں جتنے بھی تجار تھے، دکاندار تھے، یہ درس اخلاق بھی دیتے تھے. اور کہتے اس زمانے میں ہمارے علماء میں کتاب تجارت ہے، وہ پڑھایا کرتے تھے ان کو مقاصد اور اصول مقاصد، بیع کے احکام کی چیز کو بیچنا کیسے ہے، اس کے قوانین کیا ہیں. جب ایک کانٹریکٹ کرتے ہو تو کانٹریکٹ حلال کیسے ہوتا ہے، حرام کیسے ہوتا ہے. کئی عام دکانداروں کو ہم سکھاتے تھے اور پڑھاتے تھے. وہ چیزیں جو آج ایک مولانا حضرات پڑھتے ہیں. مطلب تجارت آپ کرو گے اور تجارت کے قوانین میں پڑھوں گا، پھر میں آپ کو آ کے بتاؤں گا. ایک جوان نے شادی کرنی، اسے نہیں پتا کہ شادی کے رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں، وہ میں پڑھوں گا اور پھر میں آگے سے بتاؤں گا. معاملات اور عقود، کانٹریکٹس آپ نے کرنے ڈیلی بیسس پہ، لیکن اس کانٹریکٹس کی نالج کوئی اور جا کے قوم میں حاصل کرے گا، پھر وہ آپ کو بتائے گا. یہ گیپ ہے بٹوین دین اور آپ کے درمیان، کیونکہ بیس سے نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. لیکن آج کے زمانے میں اس کو بنایا جا سکتا ہے. ورچوئل یونیورسٹیز آ گئی ہیں، ورچوئل زمانہ ہے. پہلے یہ تھا کہ ڈگریاں لو پھر جا کے کام ملے. اب اسکل بیس ہے. جس انسان کو تجربہ ہے، جس انسان کو نالج ہے، جس انسان کو علم ہے. تو عربی کی دوری کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب آپ سے کوشچن کروں گا، اپنے ذہن میں اس کا آنسر ڈھونڈیے کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے اس لیے خلق کیا تاکہ یہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. لیعبدون. جب میں کہتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ ہر ورڈ کی ایک امیج ہے. جب میں بولتا ہوں لائن تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شیر آتا ہے نا. جب میں بولوں بلی تو آپ کے ذہن میں کیٹ آتی ہے نا. جب میں بولوں پتنگ یا کائٹ تو آپ کے ذہن میں پتنگ آ جاتی ہے. فوراً آپ کا ذہن اس چیز کو تصور. جب میں بولوں نجف تو آپ کے ذہن میں امیر المومنین کا روزہ آ جاتا ہے نا. جب میں بولوں کربلا تو آپ کے ذہن میں امام حسین کے روزے کی تصویر آ جاتی ہے. جب میں بولتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ نماز، روزہ، حج، زیارت. ہاں یہ کاغذ پہ لکھیں عبادت، پھر دیکھیں میرے ذہن میں عبادت کا مفہوم کیا ہے. تو فوراً آپ پہلا نام آئے گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ عبادت ہے. اور خدا نے کہا انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا تھا؟
عبادت کرے. اٹ مینز 24 آورز اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرے؟ عبادت میں اپنا وقت بتائے اور گزارے، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ عبادت کرے. گاڑی خریدی، گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ روڈ پہ چلے نا. ایک آدمی گاڑی خرید کے گراج میں کھڑی کر دے، 4-5 ایئرز گزر جائیں، لوگ کہیں گے جناب خریدی کیوں تھی؟ کسی کو دیتے بیتارہ چلاتا، آپ نے ایسے ہی کھڑی کر دی. گھر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی رہے. مسجد بنانے کا مقصد ہے عبادت ہو، مجلس ہو، لیکچر ہو، ایکٹیویٹی ہو. خوبصورت سے خوبصورت سینٹر بناؤ، دروازے بند کر دو اور باہر چلے جاؤ. دنیا کہے گی آپ نے بنایا کیوں سینٹر؟ تو اللہ کہتا ہے انسان کے خلق کرنے کا مقصد عبادت. اب میں نے کہا عبادت کیا؟ آپ نے کہا عبادت از اکول ٹو نماز، از اکول ٹو روزہ، از اکول ٹو حج و عمرہ. اب میں آپ کہتا ہوں 24 آورز میں یہ جو آپ نے عبادت بتائی کتنے منٹ کرتے ہو؟ حج ونس اے ایئر، عمرہ بھی چلو سال میں 2 بار چلے جاؤ گے. روزہ سال میں 30 دن، تھوڑا نیک ویک مومن ہوا تو چلو ایکسٹرا 30 اور بھی رکھ لیے. نماز دن میں بڑی مشکل سے 17 منٹ. تو 24 آورز میں جو عبادت میرے ذہن میں ہے وہ کتنے منٹ کرتا ہوں؟ اور ہدف خلقت کیا تھا کہ بندہ کیا کرے؟ مطلب میرا 24 آورز عبادت میں گزرنا چاہیے. اب میرا سوال ہے، از اٹ پاسبل کہ میں 24 گھنٹہ نماز پڑھوں؟ از اٹ پاسبل کہ میں پورا سال روزہ رکھوں؟ از اٹ پاسبل کہ میں ہر دن عمرے پہ چلا جاؤں؟ جب پاسبل نہیں ہے تو خدا ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کوئی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہی نہیں جو انسان کر ہی نہ سکے. پروردگار اگر میں 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھوں تو کمانے کون جائے گا؟ شادی بھی تو کرنی ہے، بچے بھی تو پیدا کرنے ہیں، خاتون نے کچن میں 1-2 گھنٹہ پکوڑے بھی تو تلنے ہیں بھائی. شوہر کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ واشنگ مشین میں کپڑے کون ڈالے گا؟ قضاء حاجت کے لیے واش روم کون جائے گا؟ تو پھر یہ سارے کام تو عبادت نہیں ہوئے. کھانا بنانا عبادت نہیں، باہر کمانے جانا عبادت نہیں. میرے ذہن میں عبادت کیا ہے؟ نماز. کسی نے بولا دکان پہ بیٹھنا عبادت ہے. کسی کے ذہن میں آیا کہ اپنے بچے کو نہلانا عبادت ہے. کسی کے ذہن میں آیا کہ رات کو سوتا ہوں کیا یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میری آدھی زندگی تو نیند میں گزر جاتی ہے نا. 24 گھنٹہ کم از کم 8 آورز اے ڈے میں اگر سوتا ہوں، 9 آورز اے ڈے سوچتا ہوں. اس کو ملٹیپلائی کرو ایوری ڈے اور ملٹیپلائی کرو 30 سے، پھر ملٹیپلائی کرو 360 ڈے سے، تو میری کم از کم 40 اور 50% آف ایج میری نیند میں گزر جاتی ہے. تو آدھی عبادت تو ویسے گئی. باقی میرے پاس بچے 60 ایئرز میں سے کوئی 25 ایئرز، اور اس 25 سال میں بھی میں نے کتنا وقت دکان پہ گزارا، کاروبار میں گزارا، گپ شپ میں گزارا، ٹی وی پہ گزارا، گھومنے پھرنے پہ گزارا. تو نچوڑ اگر نکالو گے 60 سال سے تو کاؤنٹ کرو کہ میں نے عبادت کتنے منٹ کی. اگر ایوری ڈے 17 منٹس بھی کاؤنٹ کرو، اس کو ملٹیپلائی کرو 30 ایئرز سے، تو آپ دیکھو کہ بمشکل میں نے شاید 1000 گھنٹے عبادت کی ہو اپنی 60-70 ایئرز آف ایج میں. اور خدا کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صرف اور صرف میں نے کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ تاکہ یہ کیا کریں؟ رب کی عبادت کریں. اٹ مینز دا کانسیپٹ آف عبادت جو میرے ذہن میں ہے وہ اور ہے، جو خدا مجھے بتلانا چاہتا ہے وہ اور ہے. یا معصوم فرماتے ہیں الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون. میں نے انسان کو خلق اسی لیے کیا تاکہ رب کی کیا حاصل کرے؟ معرفت حاصل کرے. اب سنو رسول کی نگاہ میں عبادت کیا ہے. کہتے ہیں کہ مزدور جب رسول کے پاس آیا، مزدور کہتے ہیں بننا، گھر بنانے کا کام کرتا تھا، لوگوں کی دیواریں بنانا، سیمنٹ، اینٹ، مٹی. رسول کے پاس آیا، اس کے نیلز پہ، ناخنز پہ مٹی لگی ہوئی تھی. اتنی محنت کر کے آیا اور دوڑا دوڑا مسجد میں آیا، ابھی تک ناخن میں مٹی لگی ہے اور بدن سے پسینہ اس کا بہہ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے.
نبی اس کے آگے بلاتے ہیں، کہتے ہیں ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو رسول نے اتارا، اتارنے کے بعد اس مٹی کو رسول نے چوما، فرمایا شیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، فرمایا جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہے۔ یہ اس کا مزدوری کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نیت کیا ہے؟ رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے۔ پھر اس کے بدن پہ دیکھا اور اس کے بدن سے پسینے کے قطرے ڈراپس گر رہے تھے، فرمایا اے میرا صاحب یہ دیکھو، تجھے نظر آتا ہے یہ پسینے کے قطرے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں۔ تسبیح صرف یہ نہیں کہ ہاتھ میں پکڑو اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو۔ اگر رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہو، جوان اچھی نیت لے کے یونیورسٹی میں گیا ہے کہ میں نالج حاصل کروں گا، خدمت انسانیت کروں گا، پھر اس کے حلال کما کے اپنے گھر میں لاؤں گا، اس کا ایوری آور اینڈ ایوری منٹ جو یونیورسٹی میں گزر رہا ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ سفر پہ بھی جائے عبادت ہے، یہ رات کو سو بھی جائے تو عبادت ہے، کیونکہ نیت کیا کی ہے اس نے؟ اچھی نیت کی ہے، نیت اس کی عبادت ہے۔ آپ ایک پانی کا گلاس پیتے ہو نا، اس پینے کو بھی عبادت بنا سکتے ہو اگر نیت اچھی ہو کہ خدایا 1 گلاس آف دا واٹر پی رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ بدن میں پانی جائے گا، بدن طاقتور ہوگا اور میں تیری راہ میں کیا کروں گا؟ تیرے دین کی خدمت کروں گا۔ تو یہ پانی پینا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ فقہی مسئلہ ہے نا، آپ کہتے ہیں مسافت و حد شرعی سے باہر نکلا تو نماز کیا ہو گئی؟ قصر ہو گئی۔ مثلاً آپ موریشس سے نکل کے کسی دور دراز علاقے میں گئے، اب سوال ہے کس لیے جا رہے ہو؟ یہاں سے بندہ مثلاً 50 کلومیٹر موریشس سے باہر نکل کے جا رہا ہے، اب نیت یہ ہے 50 کلومیٹر ادھر جا کے خدا نخواستہ کوئی شراب کی بوتل لینے جا رہا ہے، اب کہے نماز پڑھنی مولانا قصر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سفر حرام میں نماز پوری ہے بھائی۔ کسی نامحرم سے ملنے جا رہا ہے دور دراز علاقے میں، سیٹنگ کرنے جا رہا ہے اپنے گناہوں کے لیے، کہ سفر کیا بنا؟ سفر حرام بنا نا، اس میں نماز کیا ہے؟ پوری ہے۔ روزہ بھی تجھے پورا رکھنا ہے، اللہ چھوٹ اسے دیتا ہے جو حلال سفر پہ جا رہا ہے، چھٹی حرام سفر کے لیے نہیں ہے، دین کی ایک سائنس ہے۔ تو 60 سال اگر نیت اچھی ہو تو زندگی پوری کی پوری عبادت۔ سلمان فارسی نے کہا میں 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں، لوگ امیر المومنین کے پاس ہے، مولا ہم نے خود دیکھا رات کو سوتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ امام فرمایا سلمان کو بلایا گیا، کہ مولا کیا مسئلہ ہے؟ کہ سلمان یہ اعتراض لے کر آئے ہیں اور مجھے پتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، کہ یہ سلمان کہہ رہا ہے کہ میں 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں۔ تو مولانا مسکرا کا سلمان یہ شاہد گواہ کھڑا ہے، اس نے تجھے رات کو سوتا ہوا دیکھا ہے، تو نے کیسے کہہ دیا کہ 24 گھنٹہ عبادت کرتے؟ کہا جی مولا میں سو رہا تھا، میں نے کب کہا سو نہیں رہا، میں نے کہا میں عبادت کرتا ہوں 24 گھنٹہ۔ سب نے کہا سلمان جب سو رہا تھا تو عبادت، جب کانسیپٹ آف عبادت یہ تھے کہ جاگے اور نماز پڑھے تو عبادت ہے۔ تو سلمان نے کہا مولا آپ نے خود فرمایا جو رات کو باوضو ہو کے سوئے تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے ایوری مومنٹس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن شارپ ہوتا ہے، مومن کین ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے۔ تو عبادت صرف نماز کا نام، نماز از دا پارٹ آف دا عبادت، عبادت کا ایک حصہ ہے۔ روزہ عبادت کا حصہ ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ باتیں کرنا بھی عبادت ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ کلام کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ کلام کرنا، بیٹا رات کو بیٹھ کے ماں سے باتیں کرے یہ عبادت ہے، باپ کے پاؤں دبائے یہ بھی عبادت ہے، کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا عبادت، مجلس میں آنا عبادت، بدن بیمار ہے جوگنگ کر رہے ہو تاکہ بدن کیا ہو جائے؟ صحیح سالم ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ نیت اگر اچھی ہو کہ میں زندگی میں اللہ کی معرفت کو حاصل کروں گا اور اللہ کے معارف کے لیے بدن کا صحیح اور تنومند ہونا بھی ضروری ہے، تو انسان کا 24 گھنٹہ عبادت۔ امیر المومنین کا بہت سخت واقعہ ہے، کہتے ہیں مولا مسجد میں آئے، کیا دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اور اللہ اکبر نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ کہ سلمان یہ کون ہے؟ کہ مولا عابد، عباد الصالحین، اللہ کے نیک بندے۔
مولا نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، لوگوں نے سوال جواب کیا، کوئی 1 گھنٹہ مولا بیٹھے مسجد میں، دیکھا ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، سجدوں پہ سجدے، سجدوں پہ سجدے۔ مولا گھر چلے گئے، صبح کی نماز پہ آئے، دیکھا ابھی بھی مسجد میں۔ کہ سلمان یہ ادھر ہی ہے؟ کہا مولا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگلے دن نماز ظہر کا وقت ہوا، پھر بھی وہ مسجد میں۔ عشاء پہ آئے مسجد میں، صبح آئے مسجد میں، ہفتہ گزر گیا۔ امام نے کہا یہ مسجد سے گویا نکل ہی نہیں رہے، اعتکاف میں بھی نہیں ہیں، ویسے ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، بس نماز وضو نماز وضو، تھوڑی دیر سوئے، پھر نماز نماز نماز۔ امام نے کہا سلمان یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ جی مولا کھاتے ہیں، بغیر کھائے عبادت بھی نہیں ہوتی۔ کہاں سے آتا ہے کھانا سلمان؟ یہ تو مسجد سے نکل ہی نہیں رہے۔ کہ مولا پورے محلے کو پتا چلا، بڑے عابد و زاہد مسجد میں آئے ہیں، تو کوئی روٹی دے کے جاتا ہے، کوئی دال دے کے جاتا ہے، کوئی سالن دے کے جاتا ہے، مولا لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی۔ چند دن اور گزرے، امیر المومنین ممبر پر گئے، سخت ترین جملے کہے۔ امام نے فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان لوگوں سے بہتر ہیں جو صبح سے شام تک عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد پہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں کہ ان کے گھر میں کمانے کے لیے کون جائے گا۔ اس زندگی کو ریجیکٹ کیا امیر المومنین نے۔ مولا بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن صبح باغ میں جاتے تھے، محنت کرتے تھے، زحمت کرتے تھے۔ یہ فکر جو بعض لوگوں نے دینی فکر بنائی کہ دنیا کو ترک کر دو اور صرف اپنی عبادات میں مشغول ہو جاؤ۔ اب قرآن کا حسن دیکھو، یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ دعا مانگتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایک دعا ہے جس میں آپ کہو کہ فی الآخرۃ حسنہ، اور دنیا کا نہ مانگو۔ ہر دعا میں پہلے کہتے ہو فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد کہتے ہو وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں گھر جا کے کاؤنٹ کریے گا، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا، ایکولی۔ جتنی مرتبہ خدا نے دنیا کو کاؤنٹ کیا ہے اتنی مرتبہ خدا نے آخرت کو کاؤنٹ کیا۔ مطلب ان دونوں میں تم نے بیلنس کر کے چلانا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے جس سے تمہاری آخرت بنتی ہے۔ جہنم بھی دنیا بناتی ہے، جنت بھی دنیا بناتی ہے۔ کسی نے امیر المومنین کو کہا مولا اگر آپ کو آخرت کے 1000 آورز دیے جائیں کہ آپ دنیا کا کتنے آورز دینے کو تیار ہیں؟ کہ میں بولوں آپ کو جنت کے 5 دن ملیں گے، آپ تو بولیں گے میں پوری دنیا دینے کو تیار ہوں، مجھے جنت کے 5 دن دے دو۔ مولا فرماتے ہیں میں دنیا کا ایون ایک سیکنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، آخرت کے 1000 گھنٹے بھی مل جائیں تو۔ دنیا کا 1 منٹ علی دینے کو تیار نہیں ہے، آخرت کے مجھے 1000 گھنٹے بھی دے دو۔ تعجب سے پوچھا مولا آخرت کے 1000 گھنٹوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں دنیا کے 1 منٹ کے لیے؟ امام فرمایا یہی دنیا کا 1 منٹ ہے جو آخرت کے 1000 گھنٹوں کو کریٹ کرتا ہے۔ یہ دنیا تو ہے جو آخرت بناتی ہے۔ یہی دنیا کے 60 ایئرز، یہی دنیا کے 50 ایئرز، یہ کسے کریٹ کرتے ہیں؟ آپ کی آخرت کو کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس زمین ہے، آپ بیج ڈالتے ہو نا، یہ بیج ہے جو کیا بنتا ہے؟ درخت بنتا ہے۔ یہی بیج ہے جو آپ کو آگے جا کے کیا دے گا؟ پھل دے گا۔ اب کا مولا دنیا کا اکاؤنٹ تو تب تک کھلا ہے نا جب تک ہم زندہ ہیں۔ کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے جو مر بھی جائیں بعد میں بھی کھلا ہو؟ تو مولا فرماتا ہے چند چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، ان چیزوں پہ اگر محنت کرے تو یہ اگر مر بھی جائے گا تو صدیوں تک وہ چیز اس کی قبر میں، اس کی قیامت میں، اس کی برزخ میں اس کو فائدہ دیتی رہے گی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا وہ اولاد ہے، نیک اولاد، صالح بیٹا، صالحہ بیٹی۔ یہ آپ کا سرمایہ ہے، دس دا بگیسٹ انویسٹمنٹ جو آپ اپنی اولاد پہ کر سکتے۔ دنیا سے چلے گئے، بیٹا اگر نیک تھا، نمازیں پڑھتا رہے گا، ثواب باپ کو ہوگا، روزے رکھتا رہے گا، ثواب باپ کو ہوگا، دین کی خدمت کرتا رہے گا، ثواب باپ کو ہوگا، 4 لوگوں کو ہدایت دے گا، ثواب ماں باپ کو ہوگا۔ نیک اولاد۔ دوسرا فرمایا کسی نے اگر کوئی اچھی کتاب لکھی ہے، جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے تب تک اس انسان کو
ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز، اگر تم نے کسی کو ہدایت دی ہے، کسی کو نمازی بنایا، کسی کو مسلمان بنایا، کسی کو محب اہل بیت بنایا، اب جب تک یہ نیکیاں کرتا رہے گا ثواب کس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا؟ اس کے بھی اکاؤنٹ میں، تمہارے بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ چوتھی چیز، اگر تم نے کوئی مسجد بنائی، کوئی ایسی جگہ بنائی جہاں پہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان نمازیوں کو بھی ثواب ہوگا اور تمہیں بھی کیا ہوتا رہے گا؟ یہ ایک اوپن اکاؤنٹ ہے، سمجھے کہ ایسی انویسٹمنٹ جو ہمیشہ تجھے ملتی رہے گی۔ لیکن سب سے بیسٹ ہدایت اور اولاد، کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے پوری کائنات کو کیا دے دی؟ زندگی دے دی۔ امام سے پوچھا مولا کہ ہم کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ امام فرمایا جسم کی زندگی مراد نہیں ہے، جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے گویا پوری کائنات کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی۔ دوسرا فرمایا جس نے ایک صالح بیٹا پیدا کیا یہ اس کی پوری آخرت کے لیے کافی ہے۔ آج ایسی اولادیں ہیں علمان الحفیظ۔ ایک مولانا کہہ رہے ہیں میں اپنے والد کا وصیت نامہ پڑھ رہا تھا ایران میں، تو باپ نے وصیت کی کہ اتنا مال اس بیٹے کا، یہ بیٹی کا، یہ اس کا، یہ پورا تقسیم کیا اس نے، ہاں یہ فیکٹری، یہ کارخانہ، یہ پیسہ، یہ بلڈنگ، اس کی۔ پھر اس نے وصیت میں لکھا کہ مولانا میرے اکاؤنٹ میں مثلاً 1 لاکھ مثلاً یورو ہیں یا اتنے پیسے ہیں، تو ان پیسوں سے آپ مولانا میرے اتنے سال کی قضا نمازیں، قضا روزے، حج، زکوٰۃ، یہ خیر و خیرات کا آپ کام کریے گا، باقی میں نے بچوں کو سب دے دیا۔ تو مولانا کا کام تو وصیت پڑھنا ہے۔ سارے بچے بیٹھے تھے اور مولانا نے وصیت پڑھ لی اور کہا ٹھیک ہے مولانا پیسے ویسے ہو گئے۔ تو مولانا نے کہا بھائی وہ پیسے جو باپ نے کہے تھے نماز کے لیے وہ تو دیجئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اس نے جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں بھائی؟ کرنا تھا تو خود کرتا، اب ہمیں دے کے جا رہا ہے اتنے پیسے دو، کہ ہم کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تبھی کہا جو کرنا ہے اپنی زندگی میں خود کر کے جاؤ۔ قضا نمازیں بھی پڑھانی ہے تو ابھی سے وہ بندوبست خود کر کے جاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں کہ اولاد کرے یا نہ کرے۔ رسول خدا کے پاس کچھ جوان ہے، یا رسول اللہ ہمارے والد دنیا سے انتقال کر گئے تو ہم نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں چیزیں تقسیم کی ہیں۔ کیا تقسیم کیا یا رسول اللہ؟ پورے کھجوروں کا گودام تھا، ایک ویئر ہاؤس، پورے کھجوریں ہی کھجوریں۔ پورے مدینے میں اعلان ہوا کہ بھائی جتنے غریب ہیں فقیر ہیں آ جائیں، ہم کھجوریں دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ساری کھجوریں غریبوں میں تقسیم کی۔ پورا جو ویئر ہاؤس و گودام تھا پورا خالی ہو گیا۔ رسول خدا گودام کے اندر آئے، زمین پہ 2 کھجوریں پڑی تھیں، بچی ہوئی، گری ہوئی زمین پہ۔ رسول خدا نے 2 کھجوریں اٹھائیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے بڑی حسرت سے رسول خدا 2 کھجوروں کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2 کھجوروں کو؟ نبی نے فرمایا نیک ہو، نیک اولادیں اللہ ہر باپ کو عطا کرے کہ تم نے یہ کھجوریں بیچتے تمہیں ہزاروں ملتے، لیکن تم نے اپنے والد کے لیے ثواب کی خاطر غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ نبی نے پھر 2 کھجوروں کو دیکھا، یا رسول اللہ کھجوروں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا جتنا تم نے اللہ کی راہ میں والد کے لیے دیا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں 2 کھجوریں دیتا اس پورے ثواب کے برابر تھا۔ کیونکہ اب یہ تو نے دیا ہے، اس نے نہیں دیا، یہ ثواب تیرے اکاؤنٹ میں تو جائے گا، لیکن اپنے ہاتھ سے اگر خود دیتا تو کہ یہ ساری کھجوروں کے برابر یہ 2 کھجوریں ہوتی جو انسان خود اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، لیکن فرمایا سرمایہ بنا کے جایا کرو تاکہ عالم برزخ میں انسان کو پریشانی نہ ہو۔ کل اگر ہوا تو تھوڑا سا عالم برزخ کا ذکر کریں گے، ممبر سے بہت کم پڑھا جاتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ اور برزخ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور برزخ ہے کس طرح سے۔ وہ جہاں جہاں ہم نے پوری زندگی جینا ہے لیکن اس کی نالج ہمارے پاس نہیں ہے، نہ انٹرسٹ ہے ہمیں کہ ہم جانیں کہ واقعی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز آٹومیٹیکلی ایک چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی موت کس کے لیے ہے؟ بوڑھوں کے لیے ہے۔ ہاں ایک مینٹلی یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مطلب آپ پوچھیں گے ہاؤ اولڈ آر یو تو کہے گا میں 20 کا ہوں، 25 کا ہوں، 30 کا ہوں، 35 کا ہوں۔
تو اس سے پوچھو مرنا ہے، وہ کہے گا ابھی تو جلدی ہے نا، ابھی کوئی 60 کراس کروں تو پھر میری موت آئے گی۔ موت مٹیریل چیز نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں مٹیریل باڈی کے ساتھ رہتا ہوں تو میری عادتیں، میرا سوچنا مٹیریلسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بدن ابھی جوان ہے، جب بوڑھا ہوگا تو بدن جا کے مرے گا، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ موت کب آتی ہے؟ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ لیکن جاؤ قبرستان میں اور قبروں کو گننا شروع کرو، کتنے بوڑھے ہیں اور کتنے جوان ہیں اور کتنے بچے ہیں۔ کبھی خدا جوان کو موت دیتا ہے، کبھی بچے کو موت دیتا ہے، کبھی بوڑھے کو موت دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ موت جوانی اور بچپنا اور بڑھاپا نہیں دیکھتی، جب آنا ہوتا ہے تو آ جاتی ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اور ہم ایسے ہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کر، کیلکولیشن کر اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں نہیں لکھتے وصیت نامے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے تو مرنا ہے ہی نہیں۔ کربلا جا کے بھی جب کفن لیتے ہیں تو لیتے تو ہیں، بعض تو لیتے بھی نہیں ہیں، غصہ ہوتے ہیں، مولانا یہ کیا بات ہوئی، کربلا میں کفن لینے کے لیے تھوڑی آئے۔ تو کفن لینا اس سے ٹریننگ کہ کربلا آئے ہو تاکہ موت کو یاد کر کے کربلا سے واپس جاؤ۔ ہم لیتے تو ہیں لیکن دل میں ایک چور ہوتا ہے، کہتے خدا اپنے لیے نہیں لے رہا، ہاں کوئی اڑوس پڑوس میں مر جائے گا تو میں اسے کفن دے دوں گا۔ تو یہ نیت آپ کی خراب نہ ہو تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، 2 کفن لیا کرو، ہاں ایک پکا اپنے لیے جو کسی کو نہیں دینا تم نے، ایک کسی اور کے لیے بھی لے لیا کرو۔ آغا مرعشی نجفی جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا کفن مصلی پہ رکھتے تھے، کفن کو دیکھتے تھے۔ ایران میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی قبر بھی لے کے رکھ لیتے ہیں، فور دا انویسٹمنٹ نہیں، فور دا پرپز آف موت، کہ کل مر جائیں گے، قبریں وہاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں تو قبر بھی لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی قبر پہ جا کے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تاکہ موت کیا رہے، یاد رہے۔ لیکن ہم نے موت کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ موت پتہ نہیں کیا ہے، کل کوشش کروں گا موت کا ڈر نہیں، ڈر نکالوں میں۔ دوسرے مولوی ڈر ڈالتے ہیں تو میں موت کو اتنا ایزی بنا دوں گا کہ شاید آپ کہیں کہ خدا کل ہی ہمیں موت دے دے اور ہم چلے جائیں۔ سورہ واقعہ پڑھ کے دل کرتا ہے مرنے کا کہ نہیں؟ سورہ رحمان پڑھ کے دل کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم پریویس ایئر کو سعودی عرب گئے تھے تو جنت کا ذکر ہو رہا تھا اور پھر حوروں کا ذکر آیا، تو میں نے کہا بھائی جیسی حور آپ سوچ رہے ہو وہاں ویسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں جو خدا کہہ رہا ہے حوریں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، میں نے کہا جو لذتیں آپ یہاں سوچتے ہو ویسی وہاں نہیں ہے۔ تو ایک بوڑھا آدمی تھا، غصہ ہو گیا، ہم اتنے سال سے دعا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا بندے خدا یہاں بھی وہی مانگ رہے ہو جو دنیا میں پڑا ہوا ہے، وہاں کی جو لذتیں ہیں وہ الگ ہیں، وہاں کانسیپٹ آف باڈی اور جسم اور یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ یہاں سوچتے ہو۔ وہ جو کچھ خدا وہاں دے گا وہ انسان کے تصور اور کانسیپٹ آف امیجنیشن سے بھی کیا ہے، برتر ہے۔ وہاں کے کلرز بھی یہاں جیسے نہیں ہیں، وہاں کی لذتیں بھی یہاں جیسی نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں کی دعاؤں میں بھی وہی مانگتے ہیں جو دنیا میں مل سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جنت اگر حور کا نام ہو، جنت اگر شہد کے تالابوں کا نام ہو، ہاں یہی ذہن ہے نا کہ دودھ کے بڑے بڑے پول ہوں گے اور شہد ہوگی اور ہنی ہوگی اور درخت ہوں گے اور پھل ہوں گے اور خوبصورت عورتیں اور حوریں ہوں گی، تو میں نے کہا پھر یہ جو لذتیں ہیں یہ دنیا کا امیر بھی بنا سکتا ہے۔ ایک بڑا بڑا فارم ہاؤس بنا ہے، ہاں ایک پول میں دودھ ڈال دے، آج ہندو دیکھیں آپ نے دودھ میں نہاتے ہیں، ایک پول کے اندر شہد ڈال دے، دنیا کی حسیناؤں کو جمع کر دے، تو یہ ساری لذتیں تو یہاں آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر کیوں ہم کہیں جنت میں بھیج خدا جنت؟ یہی تو کفار کہتے ہیں کہ تم جنت کی لالچ میں بھاگ رہے ہو، ہم نے جنت دنیا کو بنا دیا ہے۔ ساری لذتیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ ایک کمی ہے دنیا میں، دنیا زوال کا نام ہے، یہاں کی ہر لذت ختم ہو جاتی ہے، یہاں کوئی لذت پرماننٹ نہیں ہے، اور آخرت کمال کا نام ہے، اور سکون کمال میں ہی ملتا ہے، پرفیکشن میں سکون ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ تو کربلا والے عاشق کمال تھے، اور ابن سعد جیسے لوگ عاشق
زوال تھے. جب امام حسین نے ہدایت دی نا ابن سعد کو، بڑا لمبا واقعہ ابن سعد کا، جب نہیں سنی اس نے امام حسین کی، اس نے شعر پڑھا کہ ابا عبداللہ کبھی جنت کا وعدہ، کبھی ہدایت کے وعدے دے رہے ہو، لیکن حسین رے کی حکومت میں زیادہ مجھے ٹھنڈک ملتی ہے، شہر رے تہران کی حکومت. تو امام تھے نا، امام حسین نے فرمایا شہر رے کی حکومت تو دور، تجھے وہاں کی زمین اور سوئل کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. پھر بد دعا دی امام حسین نے، فرمایا ابن سعد اتنی ہدایت دی جو شاید اس پورے لشکر میں حسین نے کسی کو دی ہو، اتنے وعدے دیے کہ آجا حسین کی طرف، جان بھی بچ جائے گی، اولاد بھی بچ جائے گی، مدینے میں جو میرے بھائی حسن کا باغ ہے وہ بھی تجھے دینے کو تیار ہوں، لیکن پھر بھی نہیں آ رہے. جنت کی بشارت دے رہا ہوں کہ پروردگارہ ابن سعد کو اس کے بستر میں موت دینا. حضرت مختار جب ابن سعد کے گھر گئے کہ تب یہ بستر میں سو رہا تھا، رضائی اس نے ہٹائی نہیں تھی کہ مختار نے اس کا سر بستر میں کیا کر دیا، قلم کر دیا. دعائے ابا عبداللہ الحسین. اگر ابن سعد کو بد دعا دیں تو بستر میں موت آ جاتی ہے. یہ دعائے جناب سیدہ ہے کہ خدا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جاتی. کتنا کرم ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا، محب اہل بیت بالآخر جنت میں جائے گا. ہمارے لیے قیامت کا مرحلہ مشکل نہیں، ہمارے لیے برزخ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ شفاعت کا تعلق یوم محشر و یوم قیامت سے. برزخ ہم نے خود اپنی گزارنی ہے اور اس کا تعلق آپ کی اس دنیا سے ہے. فرمایا مچھر کے پر کے برابر اگر خلوص دل سے توبہ کرے، خلوص دل سے امام حسین پہ گریہ کرے، خدا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین والا اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو حسین مولا کی مظلومیت پہ. میرا سلام ہو زینب کی اسیری پہ. میرا سلام ہو اسیروں کے پیاسے ہونٹوں پہ. مولا حسین فرماتے شیعو
جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد کیا کرو، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تازیان مارے گئے۔ اللہ آپ سب کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت کرائے۔ پہلے ہم منبر سے پڑھتے تھے ایک قبر مدینے میں ہے جس پہ دیا جلانے والا کوئی نہیں، جس پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اب کہنا پڑے گا 3 قبریں ایسی ہیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں، ایک مدینے میں نبی کی بیٹی، ایک شام میں علی کی بیٹی، ایک ننھی سی سکینہ جس پہ رونے والا کوئی نہیں۔ فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو، رمضان کا مہینہ ہے، جب افطاری کیا کرو پانی پیا کرو، حسین کی سکینہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب جب پانی مانگتے تھے کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم تازیان مارتا تھا۔ بڑی سخت روایت ہے، راوی کہتا ہے شام کا ایک شہر ہے نام ہے حلب، کہتا لٹا ہوا قافلہ جب حلب میں پہنچا 40 گھوڑے سوار آگے آگے، قیدی بیبیاں پیچھے پیچھے، لائنوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا، گھوڑوں سے اترے، ابن سعد نے کہا شمر سپاہی بڑے پیاسے ہیں، سب کو پانی پلاؤ۔ لئی نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ راوی کہتا ہے لئینوں نے امام سجاد کو ایک خشک درخت کے نیچے بٹھایا، شدید دھوپ، کہ میرے مولا فرماتے میری گردن میں لوہے کا توق تھا، میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، جب دھوپ پڑتی تھی لوہا گرم ہوتا تھا۔ کسی نے کہا مولا پھر کون بچاتا تھا؟ فرمایا میری 4 سالہ بہن میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ سایہ بنے، گھنٹوں گھنٹوں یہ بچی اپنے بدن پہ دھوپ لیتے تھے، رو کے کہتی تھے میرے اللہ میرا اکبر بھی مار گیا، میرا بابا بھی مار گیا، میرے سجاد کو زندگی دینا۔ راوی کہتا ہے بچی جب تھک جاتی تھی امام سجاد کی گودی میں بیٹھ گئے، اب ایک منظر بچی دیکھ رہی ہے،
روزے کا کام ہے، اگر کسی مومن کو روزہ ہو اس کے سامنے پانی نہیں پیا کرو۔ بچی دیکھ رہی ہے، لئی سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، اللہ جانے کتنی دیر سے پیاسی تھی۔ کہتی ہے بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اگر اجازت ہو میں اس ہی سے پانی مانگوں۔ امام سجاد نے فرمایا سکینہ یہ بڑا بدبخت ہے، یہ تجھے پانی نہیں دے گا۔ کہتی ہے بھیا شاید دل میں رحم آئے، شاید 2 گھونٹ پانی دے دے۔ کہ سکینہ چلی جا، حجت تمام کرو، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ اب ذرا تصور کر کے رونا، یتیمہ بچی گود سے اٹھی، ننھے ننھے قدم اٹھائے، بابا کے قاتل کے قریب آئے، چلو بنایا، کہتی ہے شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ مجھے خدا کی قسم ہے اگر نہیں کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتی، لیکن لئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی اس کے پیچھے پیچھے، شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ روایت کے جملے ہیں 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے۔ لئی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی کہتا ہے بچی چل چل کے تھک گئے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی، کہنے لگی سب کو پانی پلا دے، جب تھوڑا بچ جائے مجھے دے دینا۔ سنیں گے لئی نے کیا کیا، وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ راوی کہتا ہے پانی لے کے بچی کے قریب آیا، بچی نے اپنے ہاتھوں سے چلو بنایا کہ مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے لئی نے کیا کیا، سارا پانی بچی کے سامنے پھینک دیا، بچی نے خود کو زمین پہ گرایا، او میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔